بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموال ربویہ میں صرف 6 چیزیں منصوص ہیں۔ کون کون؟ گیہوں، جو، نمک، کھجور، سونا، چاندی۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ صرف 6 ہی چیزوں میں ربا نہیں، ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں ربا ہے۔ ہاں، جو اصحاب ظواہر ایک طبقہ ہے، وہ صرف ظاہری حدیث پہ عمل کرتا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ربا صرف انہی 6 چیزوں میں منحصر ہے، ان کے علاوہ جو بھی چیز خریدیں، چاہے جنس سے یا غیر جنس سے، کمی بیشی کے ساتھ یا برابری، ہر طرح جائز ہے، تو ان کا شمار ہی نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے مجتہدین ہیں سب کہتے ہیں کہ ربا انہی 6 چیزوں میں منحصر نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ حکم معلول بعلت ہے۔ اور لیکن اختلاف ہو گیا کہ حرمت ربا کی علت کیا ہے، کیا اس میں جو ہے کون سی ایسی علت پائی جائے کہ ربا کا تحقق ہوگا، اس میں ہو گیا اختلاف۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے ربا کا تحقق کن چیزوں سے ہوگا کہ اگر وہ اشیاء خوردنی ہیں، مطعومات ہیں، تو ان میں کیا ہے، وہ توم یعنی کھائی جانے کے لائق ہو، اور دوسرے کیا ہے، ثمنیت ہے۔ یہ 2 چیزیں یہ علت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کی بقا انہی دونوں چیزوں سے ہے، کہ انسان کو اگر کھانے کی چیز نہ دی جائے تو وہ بھوکا انتقال کر جائے گا۔ اگر انسان کو کھانا دے دیا جائے اور اس کے پاس سمن نہ ہو تو اس کی اور ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اب اس کو کپڑا خریدنا ہے، ڈاکٹر سے دوا لینی ہے، مدرسے میں فیس جمع کرنا ہے، یا آپ گھر سے ایک بوری غلہ تو نہیں لاؤ گے نا، پیسے ہی نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کن کی ضرورت ہے، سمن کی۔ تو یہی اچھا، حدیث میں دیکھیے، غور کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو شمار فرمایا ہے کہ الحنطۃ بالحنطہ، گیہوں، جو، تمر یعنی کھجور اور چھہارا، اور نمک، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ کھانا، یہ مطعومات میں سے ہیں۔ اور 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ثمنیت والی ہیں، سونا اور چاندی۔ اصلی سمن تو یہی سونا اور چاندی، جس کو سمن خلقی کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو ہے، جیسے آج موجودہ زمانے کا روپیہ ہے، سعودیہ کا دوسرا روپیہ ہے، دبئی کا دوسرا ہے، امریکہ کا دوسرا ہے، یہ سب ان ملکوں کے بادشاہوں نے متعین کر لیا ہے، تو ان کو سمن اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ تو جب تک ان کی اصطلاح رہے گی تو وہ اس کے اندر سمنیت ہے، اور ان کی اصطلاح جس دن زائل ہو گئی تو سمنیت کیا ہے، باطل ہو جائے، ختم ہو جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہی 2 چیزیں ہیں جن سے جو ہے ربا کا تحقق ہوگا، اور جنس ہونا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ یہ بطور شرط کے ہے۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ الحنطۃ بالحنطۃ، پوری حدیث ہے کہ مثلم بے مثلن، تو مثلم بے مثلن، مثلاً یہ حال ہے، اور جو چیز حال ہوتی ہے وہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو ہم جنس ہونا یہ شرط ہے، اور ان کی حیثیت گویا رکن کی ہے۔ کون کی؟ توم اور سمنیت کی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی علت جو ہے توم اور سمنیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، قدر مع الجنس۔ وہ چیزیں ایسی ہوں کہ جو ناپ کر کے بکتی ہوں یا وزن کر کے ہیں، تو کیل مع الجنس کہیے اور وزن مع الجنس، ان دونوں سے جامع کیا ہو گیا، قدر مع الجنس۔ یہ ہے ہماری نزدیک علت۔ اور اگر وہ چیزیں جو ہے قدری نہیں ہیں، ناپ کر کے نہیں بکتی ہیں اور وزن کر کے نہیں بکتی ہیں، تو ان کے اندر ربا کا تحقق نہیں ہوگا، چاہے وہ مطعومات میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے انڈا، کہ ایک انڈے کی بیع 2 انڈے سے، تو اس کے اندر ربا کا تحقق
نہیں ہوگا. دیکھیے اوپر سے لے لیجیے یہاں سے. والحکم معلول باجماع القائسین، کہ یہ ربا کا جو حکم ہے یہ معلول بعلت ہے، اور اس پر جو ہے قائسین قیاس کرنے والوں نے مجتہدین کے اجماع سے، سارے مجتہد کہتے ہیں کہ صرف ربا انہی 6 اشیاء میں منحصر نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت ساری اشیاء میں ربا کا تحقق ہوگا، اور یہ حکم معلول بعلت ہے، تو یہ علت ربا جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں ربا کا تحقق ہوگا. لیکن العلت عندنا ما ذکرنا، لیکن ہم احناف کے نزدیک علت وہی جس کو ہم نے ذکر کیا، وہ کون سی؟ قدر مال جنس. وعند الشافعی التوم فی المطعومات والثمنیۃ فی الاسمان، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھائی جانے والی چیزوں میں توم علت ہے، اور جو ہے اسمان میں سے کیا ہے ثمنیت، ان کا ثمن ہونا، اور والجنس، یہ تو اور ہم جنس ہونا یہ کیا ہے، یہ علت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شرط ہے. کہ تو اب جو ہے کھجور کو کھجور کے بدلے خریدنا چاہ رہے ہیں، بھئی ہمارے پاس دوسرے قسم کی کھجور ہے، اور امبر کھجور ہے، ان کے پاس عجوا کھجور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امبر جو ہے کو دے دیں، عجوا ان سے لے لیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت امبر کی قیمت جو ہے کم ہے اور عجوا کی قیمت زیادہ ہے. لذیذ تو امبر ہی ہے، لیکن اب وہ فائدے کے اعتبار سے عجوا زیادہ ہے. جب یہاں عرب میں جو عجوا بیچتے ہیں تو وہ حدیث جس میں عجوا کی فضیلت ہے لگائے رہتے ہیں پرچی میں کر کے، ہیں. تو اب کیسے جو ہے یہ ہم خریدیں تو یہ ہمارے لیے جائز کس طرح ہو جائے؟ چھٹکارے کی راہ کیا ہے کہ یہ حرام کے ہم مرتکب نہ ہوں؟ تو امام شافعی فرماتے والمساوات مخلص، اور برابری ہی اس میں چھٹکارے کی راہ ہے، کہ اگر ہم جنس کو بیچیں، کھجور کو کھجور کے بدلے، چھوارے کو چھوارے کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، تو چھٹکارے کی راہ کیا ہے؟ برابر برابر بیچا جائے. والاصل هو الحرمت عنده، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان اشیاء ربویہ میں، اموال ربویہ میں اصل کیا ہے؟ حرمت. اور حلت کب ہوگی؟ جب کہ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، کہ توم ہو اور اگر ثمنیت سے ہے تو کیا ہو؟ نہیں، برابری ہو. متمام سے ہے یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھٹکارا کیسے ہے؟ مساوات. اور والاصل هو الحرمت عنده، ان کے نزدیک اصل اشیاء میں کیا ہے؟ حرمت. اور جب مساوات ہو تو حرمت ساقط ہو جائے گی. کیوں؟ لأنه نص على شرطین التقابض والمماثلت، کہ اس امام شافعی دلیل دے رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کی ہے 2 شرطوں پر. حدیث پہ غور کیجئے، کیا ہے؟ کہ مثلم بے مثلن یدن بے یدن. تو یدن بے یدن کیا مطلب؟ ایک ہاتھ سے آپ نے دوسرے ہاتھ سے دیں، یہ کیا ہے؟ قبضہ. تو اس سے قبضہ جو ہے ثابت ہو رہا، اور مثلن بے مثلن سے کیا ثابت ہو رہا؟ مساوات. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطوں پر نص فرما دیا ہے. ایک کہ التقابض، یعنی قبضہ، بائیں کا بھی قبضہ ہو اور مشتری کا بھی قبضہ ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مماثلت، یعنی برابری ہو. وکل ذالک یشر بالعزت والخطر، اور دونوں چاہے تقابض ہو یا مماثلت ہو، کہتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک شرط جو ہے یہ پتہ دیتی ہے کس کی؟ اس شے کے معظم ہونے، محترم ہونے کی. یہ ان دونوں میں جو ہے دیکھیے کہ حلال اسی وقت ہے جب کہ قبضہ ہو اور برابری ہو. تو یہ دونوں شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اشیاء کیا ہیں؟ قابل احترام ہے اور قابل عزت ہیں. کا اشتراط شہادت فی النکاح، جیسے کہ باب نکاح میں گواہی شرط ہے. حالانکہ آپ جو ہے آلو خریدنے جا رہے ہیں تو کیا ضروری کہ گواہ ہو؟
پوری خریدنے جا رہے ہیں اس کے لیے گواہی شرط ہے کہ یہ تو معمولی چیز ہے، لیکن نکاح جو ہو رہا ہے عورت کے بوسہ پر ہو رہا ہے، وہ قابل احترام شے ہے، تو اس کی حرمت اور عزت کو بتانے کے لیے کہ گواہی شرط ہے کہ بغیر گواہی کے جو ہے نکاح نہیں ہوگا اور بغیر مہر کے نہیں ہوگا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو مہر بھی متعین ہے، وابتغوا باموالکم، اور گواہ بھی کہ کم از کم 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں۔ تو یہ گواہ ہونا اور مہر کا ہونا یہ کس بات کی طرف جو ہے اشارہ مل رہا ہے کہ اس کے قابل احترام اور اس میں قابل تعظیم ہونے کی۔ تو ایسے ہی یہاں ان دونوں جو شرطیں لگائی جا رہی ہیں اس کی عزت اور حرمت پر، تو اب کہتے ہیں گویا ایسی ہی چیز کو علت بنائی جائے جس سے جو ہے اس کی حرمت اور عزت ظاہر ہو۔ بہت دور سے لا رہے ہیں کہ جب یہ قابل احترام ہونا ثابت ہو گیا تو علت ایسی چیز ہو کہ جو کیا ہو، قابل احترام ہو۔ تو اشیاء مطعومات میں کیا ہے؟ توم، جو بھائی سیب ہے اگر اندر سے سڑا ہو اور باہر بھی سرخی آ گئی ہو، سڑنے کی داغ اس کو آپ رکھیں گے پھینک دیں گے؟ اب وہ قابل جب کھائے جانے کے لائق نہیں تو قابل عزت بھی نہیں ہے۔ اور جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہو اس کو آپ چھپا کے رکھیں گے؟ آپ کو کسی نے ہیرا دے دیا تو ہیرا کہاں رکھیں گے آپ؟ ایسے اذان خانے میں رکھیں گے؟ ہاں، اسے ایسے رکھیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ کہیں چوری نہ کر لے۔ تو آسمان میں ثمنیت کیا ہے؟ جب تک کہ وہ قابل جو ہے مال ہے تب تک کہ اس کا احترام ہے، اور جب مالیت ہی زائل ہو گئی، کیسے روپیہ 1000 کا نوٹ، اب مالیت زائل ہو گئی، اب اس کو کوئی رکھیں گے چھپا کر کے؟ نہیں۔ تو جب ان دونوں چیزیں سے اس کی عزت احترام ہونا ثابت ہوا تو ایسی چیز کو علت بنائی جائے کہ جو کیا ہے، عزت اور حرمت کا اشارہ کرے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کیا ہے 2 شرطوں پر، تقابض یعنی طرفین کا قبضہ ہو جائے اور دونوں چیزیں کیا ہو، بدل مبدل میں ہے، ادھر گیہوں ادھر گیہوں، تو دونوں کیا ہو، برابر ہو جائے۔ وکل ذالک، اور ان میں سے ہر ایک شرط جو ہے یہ اشارہ کرتی کس کے، اس شے کے معظم ہونے اور قابل حرمت ہونے پر، جیسے کہ گواہ کا شرط ہونا نکاح میں، فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ تُنَاسَبُ إِظْهَارَ الْخَطْرِ وَالْعِزَّةِ، تمہیدی ہے وہ جملہ نہیں، تو گویا مناسب یہ ہے کہ ایسی جو ہے علت سے معلول کیا جائے حکم جس سے اس کی عزت اور حرمت ظاہر ہو۔ تو مناسب تو یہی ہے کہ علت وہ چیز ہو جس سے اس کی علت جو ہے حرمت اور عزت ظاہر ہو۔ اور کہتے ہیں کہ عزت اور حرمت ظاہر ہوتی ہے مطعومات میں سے توم سے، اور اسمان میں سے سمنیت سے۔ وہ ہوا توم، اور وہ کیا ہے؟ ایک علت توم ہے، یعنی کھائے جانے کے لائق ہونا، لے بقائل انسان بھی، کیونکہ انسانیت کی بقا تو کھانے سے ہے، اگر کھانا نہ دیا جائے تو پھر انسان کیا ہے، ملک عدم تشریف لے جائیں گے۔ ملک عدم دیکھا ہے؟ ہاں، والثمنیت، اور ایک علت کیا ہو گئی توم، اور دوسری علت کیا ہو گئی ثمنیت، کیوں؟ لبقائل اموال التی ہے منات المصالح بہا، کیونکہ مال کے بقا کے لیے وہ مال جو مصلحتوں کی بنیاد ہے، دار و مدار ہے، کس سے ہے؟ ثمنیت سے ہے۔ اگر اس مال کے اندر ثمنیت زائل کر دی جائے تو اب مال ہی نہیں رہ گیا، اور جب مال نہیں رہ گیا تو انسان کی ضرورتیں کس سے پوری ہوں گی؟ تو معلوم کیا ہوا کہ کھانا اور مال یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، تو اس کی علت ایک توم ہو گئی، دوسرے کیا ہے؟ ثمنیت ہو گئی۔ ولا اثر للجنسیت فی ذالک، اور اس میں جو ہے جنسیت کا کوئی اثر نہیں۔ یہ کہنا کہ ہم جنس ہو قدر سے، یہ احناف کا گویا رد حل ہے کہ قدر مع الجنس، ہمارے ہاں جنسیت شرط ہے، تو کہتے ہیں اس میں جنسی علت ہونے میں جنسیت کا کوئی اثر اور دخل نہیں ہے۔ فجعلناہ شرطن، تو ہم نے اس کو شرط قرار دیا۔ تو کہ آپ نے شرط کیوں قرار دیا؟ اصل میں
کیا ہے کہ مثلم بے مثلن وہ حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے، تو ہم نے اس کو شرط کر دیا، اور تو جب آپ نے اس کو شرط کر دیا اصل میں تو ایک دفعہ دخل مقدر ہے یہ۔ تو اگر جو ہے کھجور کی بے جو سے ہو تو کمی بیشی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ جو ہے دونوں میں تو یہاں جو علت ہے وہ پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے، تو آپ کے یہاں یہ ناجائز ہونا چاہیے، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ تو علت تو ہے ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کیا رکھی ہے؟ مثلم بے مثلن، برابری، برابری کیا ہے؟ اور کہ وہاں بجال ولا جہاں ولا اصل جنسیت کیا ہے کہ جنسیت کیا ہے کہ ہم جنس ہونا یہ شرط ہے، یہ علت نہیں ہے۔ تو اب چونکہ یہ کھجور اور جو یہ جنس ہم جنس نہیں ہے، اس لیے کمی بیشی کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اور جہاں جہاں جنس پائی جائے گی، جنسیت پائی جائے گی، وہاں وہاں یہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنس کیا ہے؟ شرط ہے، اور حکم کیا ہے؟ شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، جب شرط پائی جائے گی تو حکم کیا ہے؟ پایا جائے گا۔ والحکم قد یدور مع الشرط، اور حکم جو ہے دائر ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ، اور ہم نے جنسیت کو کیا رکھا ہے؟ شرط، اس لیے جہاں جہاں ہم جنس پائی جائیں گی اور اشیاء مطعومات میں سے ہوں گی تو وہاں اگر کمی بیشی ہے تو حرام ہوگا۔ یہ امام شافعی کی دلیل تھی۔ اب احناف کی دلیل لیجیے، لنا، اچھا یہی حدیث، اسی حدیث سے دلیل اخذ کرتے ہیں امام شافعی بھی، اور اسی حدیث سے استنباط کرتے ہیں احناف بھی۔ لنا، ہم احناف کی دلیل کی انہ اوجب المماثلۃ شرطا فی البیع وهو المقصود بسوقہ تحقیقا لمان البیع، ہم کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے کہ ان اشیاء میں مماثلت کو شرط قرار دیا بیع میں، کہ اگر بیچو تو یہ کیا ہو؟ برابر، مثلم بے مثلین، برابر برابر۔ تو حدیث نے ان اشیاء میں جو ہے اگر آپس میں خرید و فروخت ہو تو کس کو شرط قرار دیا ہے؟ برابری کو۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث نے مماثلت کو شرط قرار دیا ہے بیع میں، اور وہ المقصود و بسوقہ، اور حدیث کا لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان اشیاء میں اگر آپس میں ہو تو کیا ہو؟ برابری، تحقیقاً لمان البیع، معنی بیع کو ثابت کرنے کے لیے۔ کہ اس لیے بیع کسے کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال، مال کا تبادلہ مال سے، اور یہ 5 کنٹل ہے، یہ 6 کنٹل ہے، تو دونوں میں مماثلت ہے، یہ 5 بورا ہے وہ 6 بورا ہے، مماثلت تو نہیں ہوئی۔ تو بیع کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ مماثلت۔ بیع میں تقابل ہے، مبادلہ ہے، اور تقابل کے لیے کیا ہے؟ اب زید ہے 95 کلو کا اور یہ قاری صاحب ہیں 45 کلو کے، کہیں گے ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، ہندی میں کہیں گے کوئی تلنا نہیں ہے، تو مماثلت کہ یہ بھی 95 کہوں وہ بھی 95 کہوں، 95 کی تبھی کہیں بالکل اسی کے مثل ہے، حزون نال بن نال، ایک دم جتنا قد لمبا اس کا اتنا ان کا، جتنا وزن ان کا اتنا ان کا۔ تو مماثلت کے لیے کیا ہے؟ تقابل کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ مماثلت۔ کہتے ایمان کی اور حدیث کا لانے کا مقصد ہی معنی بیع کو ثابت کرنا، اذ ہوا ینبیو عن التقابل، کیونکہ بیع خبر دیتی کس سے؟ تقابل سے، کیونکہ بیع کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال کو، وذالک بالتماثل، اور تقابل کس سے ہوتا ہے؟ اگر اس کے مثل تبھی تو تقابل ہوگا۔ ہاں کہاں کہتے کہاں خستہ بسکٹ کہاں پاؤ روٹی، ایک شاعر نے جو تصویر دیا کہاں خستہ بسکٹ کہاں، تو اب خستہ بسکٹ میں اور پاؤ روٹی میں کوئی تقابل ہے؟ کوئی تماثل ہے؟ تو تقابل اور کب ہوگا؟ جبکہ تماثل ہو، برابر ہو۔ اور سے تو ایک چیز ہو گئی کہ بیع میں کیا ہے؟ تقابل، اور دوسری چیز او صیانتاً لاموال الناس عن التبع، یا لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا ہے خراب ہلاک و برباد ہونے سے۔ اب یہاں آپ دے رہے ہیں 5 کنٹل، لے رہے ہیں 6 کنٹل، تو ان کا 1 کنٹل ضائع نہیں ہوا؟
تو یا لوگوں کی اموال کی حفاظت کرنا ہے ہلاکت سے، تیسری علت او تتمیما للفائدت بے اتصال تسلیم بہی، کہتے ہیں یہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، اور تسلیم کے اتصال کے ساتھ، کہ جب مبی ہم آپ کے حوالے کر دیں، آپ کے سپرد کر دیں، تو اب آپ کو جو ہے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن فائدہ اس وقت آپ مبی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے سپرد نہ ہو، یا فائدہ کو مکمل کرنا ہے کہ اس کے مبی کو مشتری یا بائی کے مشتری کے سپرد کرنے سے، ثم یلزم عند فوتہ حرمت الربا، تو جب یہ تین باتیں ہو گئی مماثلت اصل میں، تو جب مماثلت فوت ہو جائے گی، تو جب مماثلت فوت ہو گئی تو تقابل بھی کیا ہے؟ برابری۔ مماثلت جب فوت ہوگی تو تقابل یعنی برابری کیا ہے؟ فوت ہو جائے گی۔ تو جب برابری فوت ہو گئی تو کیا لازم آئے گا؟ کمی بیشی نہیں، اور جب کمی بیشی لازم آئی تو کیا حکم ہوگا؟ حرمت۔ ثم یلزم عند فوتہ حرمت الربا، تو پھر اس کے یعنی تماثل کے مماثلت کے فوت ہونے سے ربا کی حرمت کیا ہے؟ لازم آئے گی، وہ ربا ثابت ہے، وہ حرام ہوگا۔ والمماثلۃ بین الشیئین، تو اب کہتے ہیں کہ اصل ہے مماثلت، اور دو چیزوں میں مماثلت کیسے ثابت ہوتی ہے، کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ کہ تو والمماثلۃ بین الشیئین باعتبار الصورت والمعنی، اور دو چیزوں کے درمیان مماثلت جو ہے صورت اور معنی کے اعتبار سے ہے، صورتن ہو اور مانن ہو۔ ایک تو جتنی جیسی یہ ہے ویسی وہ ہے، اور جتنی قیمت اس کی ہے اتنی قیمت اس کی ہے، اور مماثلت جو ہوتی ہے صورت اور معنی کے اعتبار سے۔ والمعیار یسوی ذات، اور معیار یعنی ناپنا اور تولنا، وزن کرنا، یہی تو معیار ہے۔ کہتے ہیں معیار یہ ذات میں برابری کرتی ہے، جیسے 5 کنٹل گیہوں یہ ہے اور 5 ہی کنٹل وہ ہے، تو اب کہیں گے دونوں برابر ہیں، تو ان کی ذات میں، عدد میں، وزن میں، تو یہ کس نے برابر کیا ہے؟ اگر وزن نہ کریں یا ناپے نہیں ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں دونوں برابر ہیں؟ تو یا تو یہ تیل وغیرہ ہے، ناپ کے دودھ ہے، لیٹر سے ناپ کے بیچتے ہیں، تو ناپ لیں، تو ناپنے سے برابری ثابت ہوگی یا وزن کرنے سے برابری ثابت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اور مماثلت دو چیزوں کے درمیان یہ صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور معنی کے اعتبار سے۔ والمعیار یعنی ناپ اور تول، معیار سے مراد ہاں کیل اور وزن، کہ ناپ اور تول جو ہے یہ برابری کرتی ہیں ذات کو۔ والجنسیت تسوی المعنی، اور جنسیت معنی کو برابری کرتی ہیں، اگر ہم جنس نہ ہو تو گیا یہ معنوی اعتبار سے برابر نہیں۔ 5 کنٹل چنا ہے اور 5 کنٹل جو ہے، کہیں گے جتنا وہ ہے اتنا یہ ہے، تو دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ برابر ہے نا؟ تو کس نے برابر کیا؟ وزن نے۔ لیکن بورا کھول کے دیکھ رہے رے یہ تو جو، یہ کیا ہے؟ تو کہیں گے دونوں میں برابری نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ اناج ہیں، یہی کہیں گے نا۔ تو اگر ہم جنس ہوتے تو برابری ہوتی نہیں ہوتی؟ تو کس نے ناپ اور تول نے جو ہے کہ کس کو برابر کیا؟ ذات کو، اور ہم جنس نے کس کو برابر کیا؟ معنی کو، کہ جو چیز وہ یہ ہے وہی چیز وہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ والجنسیت تسوی المعنی، اور جنسیت نے معنی کو کیا ہے؟ برابر کیا ہے۔ فیظہر الفضل علی ذالک، تو اب اس کے اوپر یہ بھی گیہوں ہے وہ بھی گیہوں ہے، اور یہ 5 کنٹل ہے وہ 6 کنٹل ہے، تو اب اگر اس میں کمی بیشی ہوئی تو اب ربا کیا ہے؟ صادق آ جائے گا۔ فیظہر الفضل علی ذالک، تو برابری کے اوپر جو زیادہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ فیتحقق الربا، تو ربا کیا ہے؟ متحقق ہوگا۔ تو علت کیا ہونی چاہیے؟ قدر مال جنس۔ کیوں کہتے ہیں؟ لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد العاقدین فی المعاوضہ الخالی عن عوض ان شرطا فیہ، کہتے ہیں اس لیے کہ ربا کہتے ہیں وہ زیادتی کہ دونوں عاقدین میں سے ایک جس کا حقدار ہو معاوضہ میں، اور وہ زیادتی عوض سے خالی ہو، اور عقد میں وہ زیادتی مشروط بھی ہو۔
کیا مطلب ہے کہ آپ نے کہا میں 5 کنٹل گیہوں دوں گا اور 6 کنٹل گیہوں لوں گا، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو اب عاقلین میں سے ایک 6 کنٹل کا حقدار ہوا کہ نہیں؟ جب معاہدہ کیا ہے تو 6 کنٹل کا حقدار ہوا، اور دے رہا ہے کتنا؟ 5 کنٹل۔ تو عاقدین میں سے ایک ذاتی کا حقدار ہوا، ان کے معاہدے شرن بن گئے، ان کے معاہدے کے اعتبار سے تو 1 کنٹل جو ہے اضافے کا حقدار ہوا۔ لیکن یہ ذاتی خالی انل عوض ہے کہ نہیں؟ خالی ان عوض ہے، اور عقد بے میں یہ شرط ہے کہ ہم 5 دیں گے، آپ سے 6 لیں گے، تو اب ربا کا تحقق ہوا کہ نہیں؟ تو جو کہتے ہیں شرطا فی، یہ قید اعتراضی ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس جو گیہوں ایک کھانے والا ہے، اور ہم کو جو ہے کھیت میں بونا ہے، اور بونے والا بیج ہمارے پاس نہیں ہے، تو 10 کلو آپ ہم سے لے لیجئے جو کھانے والا گیہوں ہے، اور 10 کلو بونے والا ہم کو آپ دے دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا، 10 کلو گیہوں دیں گے، 10 کلو لیں گے۔ لیکن جب لین دین کی باری آئی، آپ نے بونے والا اناج جو ہے 10 کلو ہم کو دے دیا، ہم نے کہا یہ 10 کلو ہے جو کھانے والا ہے، اچھا یہ 1 کلو اور لے لیجیے بھائی ہماری طرف سے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے نا؟ یہ اضافہ شرط ہے، 10 دونوں 10 ہی کے حقدار ہیں، 10 اس نے کہا 10 اس نے کہا ہے، تو حقدار کس کے ہیں؟ 10 کے، اور ایک جو ہے 1 کلو ہم اپنی طبیعت سے دے رہے ہیں، یہ عقد بے میں مشروط نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ عہد المتعاقدین جس ذاتی کا جو حقدار ہوتا ہے معاوضہ میں، اور جو عوض جو خالی ہو عوض سے، اور عقد بے میں وہ کیا ہے؟ مشروط۔ ولا يعتبر الوصف، اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو سب گیہوں برابر نہیں ملے گا، کوئی 20 روپیہ، کوئی 22 روپیہ، کوئی 18 روپیہ، کوئی 19 روپیہ، کہ جس کا وصف اچھا ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو کیوں نہیں وصف کو علت بنا رہے ہیں؟ اس سے بھی تو کمی بیشی ہوتی ہے، وصف کو علت بنایا جائے، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وصف کا اعتبار نہیں ہے، تو لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، کہتے ہیں اس لیے کہ عرف میں اس سے فرق نہیں معلوم کیا جاتا، تو لأن فی اعتبار ہی صد و بابل بیعات، بے کی جمع بیع نہیں، بیعات، کیونکہ اس سے وصف کے اعتبار کرنے سے باب بے بند ہو جائے گا۔ دیکھیے انسان کو جس چیز کی زیادہ حاجت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی فراہمی بھی ویسے رکھی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی حاجت ہے؟ سانس کی۔ دیکھیے ہمارے ناک کے قریب کر دیا ہے، اگر یہ وحید الرحمان سے جو ہے لینا پڑے تو یہ تو پتہ ہی نہیں رہیں گے، اور محسن صاحب بھاگ جائیں گے یہاں سے جھارکھنڈ کہ بھائی نا ہم ہوا نہیں دے، آکسیجن نہیں۔ اچھا اس کی اہمیت کا پتہ ابھی چلا کورونا بیماری میں، کتنے لوگ آکسیجن کی کمی سے مر گئے، جو آکسیجن کا باٹل آتا ہے ملتا ہی نہیں تھا کسی قیمت پر، اب پتہ چلا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ بندے کو جس کی جتنی زیادہ حاجت وہ اس سے اتنے زیادہ قریب ہے۔ آکسیجن کے بعد ضرورت پانی کی ہے، تو پانی کو ہمارے قدموں کے نیچے زمین کھودیے پانی نکل آئے گا، اور ان دونوں کی کوئی قیمت نہیں، نل لگا ہے اب جائیں پانی لے، کوئی روکتا ہے؟ ساتھ یہ کوئی فیس لگتی ہے؟ ہاں کوئی فیس نہیں لگتی ہے۔ تو اب اگر جو ہے اس میں وصف کا اعتبار کیا جائے کہ خریداری میں اگر وصف پہ کمی بیشی، تو ساری اشیاء جو ہے سارے گیہوں ایک وصف کے نہیں ہیں، سارے جو ایک وصف کے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوگا، اور ہم کو ضرورت ہے گیہوں خریدنے کی، مگر پیسہ نہیں، ہم گیہوں ہی سے گیہوں خریدیں گے، تو اگر وصف کا بھی اعتبار کیا جائے تو باب کھلا رہے گا کہ بند ہو جائے گا؟ ہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تفاوت انسان ہے، کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہوگا انسانوں میں، ایسے اناجوں میں کچھ نہ کچھ فرق، کچھ نہیں تو یہ دانہ بڑا ہوگا، یہ دانہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی دانہ گھنا نہیں ہے، لیکن اس میں 2-4 دانے میں گھن لگا ہے،
تو وصف میں کمی بیسی ہوئی نہیں ہوئی. تو اگر وصف کا لحاظ کیا جائے تو بے کا دروازہ کیا ہے؟ بند ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ ولا یعتبر الوصف اور وصف کا اعتبار نہیں کہ لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، کیونکہ وصف کے اعتبار سے عرف عام میں تفاوت نہیں شمار کیا جاتا. اور لأن فی اعتبار ہی کہتے ہیں یا اس کے وصف کے ایک تو جواب یہ ہوا. دوسرا جواب کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر وصف کا اعتبار کیا جائے تو اس سے بے کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک جواب. اور تیسرا جو ہے اور لقولہ علیہ السلام، سب سے جو ہے مضبوط دلیل سب سے آخر میں لا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیدھا وردیھا سواء. دیکھیے جید عمدہ اور ردی یہ دونوں کیا ہے؟ برابر ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جید عمدہ اور ردی کو برابر کرا دیا ہے تو اس کو کیسے جو ہے آپ علت ٹھہرائیں گے؟ اور دوسری دلیل عقلی پہلے دیا تھا کہ اسے اگر وصف کا لحاظ کریں گے تو بے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا نا. اور تیسرے کہ عوام اس سے فرق نہیں محسوس کرتے ہیں. اب جواب دے رہے ہیں امام شافعی نے جو کیا کہا تھا یہ علت کیا ہے؟ توم اور سمنیت. اس کا جواب کہتے والتوم والسمنیت من اعظم وجوہ المنافع. فرماتے ہیں کہ اشیاء میں دو طرح کی اشیاء ہیں، یا تو کھائی جانے والی یا مال. اور ان میں کہ توم اور سمنیت یہ تو ان اشیاء کے منافع میں سے سب سے بڑھ کر منافع ہے کہ یا تو کھائیں اور یا تو اس سے ثمن حاصل کریں. والسبیل فی مثلھا الاطلاق بابلغ الوجوہ. اور اس میں سبیل چھٹکارا یہ ہے کہ اگر توم اور سمنیت کا لحاظ کیا جائے تب بھی انسان کے لیے بے کا دروازہ بند ہو جائے گا. کہتے ہیں اس میں چھٹکارا یہ ہے کہ اس میں وسعت دی جائے مکمل طریقے سے کہ جس بھائی اشیاء خوردنی کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے اور مال کی ہر وقت ضرورت ہے، تو جس میں انسان کو ضرورت ہے، انسان جس کی طرف محتاج ہے، اس میں تنگی ہونی چاہیے کہ وسعت ہونی چاہیے. والسبیل فی مثلھا، اور توم اور سمنیت کے مثل میں کیا ہے؟ الاطلاق، یعنی اس میں وسعت ہو، گنجائش ہو، بابلغ الوجوہ مکمل طریقے سے اس میں چھوٹ دی جائے. لشدت الاحتیاج الیہا، کیونکہ انسان کو ان دونوں چیزوں کی طرف سے شدت کی حاجت ہے. دون تضیق فی، اور اس میں تنگی نہ کی جائے. نظام قدرت دیکھ لیجئے کہ جس میں انسان کو حاجت زیادہ ہے اس میں کیا اتنے ہی وسعت ہے کہ ہوا و پانی فری مفت مل رہے ہیں. کپڑا کی حاجت تو ہے مگر ان کے بعد ہی تو کپڑا کیا ہے؟ خرید کے ملتا ہے. فلا معتبرہ بما ذکرہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ذکر کیا توم اور سمنیت کو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا علت میں. اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ الاموال ربویہ میں علت کیا ہے؟ قدر مال جنس. نقول، اب ہم یہ کہتے ہیں اذا بیع المکیل او الموزون بجنسہ مثلا بمثل جاز البیع فیہ، کہ جب مکیل یا موزون کو ان کے ہم جنس سے فروخت کریں اور برابر برابر ہو تو یہ بیع جائز. کیوں؟ لوجود شرط الجواز، کیونکہ شرط جواز کے پائے جانے کی وجہ سے. اور شرط جواز کیا ہے؟ وہ مماثلت، ہم مثل ہونا. اور فی المعیار میں کہ جب جو قیلی ہے یا وزنی ہے ان میں کیا ہے؟ برابری ہے. اللہ ترى کہ آپ نے تو کہتے ہیں کہ یہ برابری معیار لائے کہاں سے آپ؟ مماثلت سے جو ہے یہ علت کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا کیا آپ نہیں دیکھتے ایک روایت میں مثلاً بے مثلن ہے تو دوسری روایت میں کیلم بے کیلن بھی ہے، وزنن بے وزنین ہے. ایک دم نص ہے ہمارے جو ہے یہ ہمارے مسلک کے اعتبار سے کی قدر لی ہے. یہ مثلاً بے مثلن ہے اور ایک میں کیا ہے؟ کیلم بے کیلن. اور چاندی اور سونے کے ذکر رہتا ہے، یہ وزن بے وزن بھی ہے. تو یہ اور واضح ہو گئی ہماری دلیل. کیسے؟ اس میں جو ہے آپ اصول الشاسم پڑھے ہوں گے کہ ہم احناف کے نزدیک مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ 3 قروء، ثلاثہ قروء. امام شافعی کیا بھی 3 قروء ہے، لیکن وہ قروء سے کیا مراد لیتے ہیں؟ طہر. اور ہم قروء سے کیا ہے؟ حیض مراد لیتے ہیں. تو عقلی دلائل ان کے پاس بھی ہیں، عقلی دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ہماری ایک مضبوط دلیل ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ طلاق الامت تطلیقتان و عدتها حیضتان، کہ باندی کے حق میں طلاق مغلظہ کتنی ہے؟ 2 ہی طلاق ہے، اور حرہ کے حق میں 3، اور باندی حرہ کی عدت 3 قروء، اور باندی کی عدت کتنے ہے؟ حیضتان۔ تو یہاں لفظ حیض نے نص فرما دیا ہے کہ آیت میں جو قروء ہے وہاں قروء سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے۔ تو عقلی دلائل تو ان کے پاس بھی ہیں، لیکن اس حدیث سے کس کی تائید ہو رہی ہے؟ احناف کی مسلک کی نہیں۔ تو ایسے یہاں بھی کہتے اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے الہ ما یروا مکانہ قولہ مسلم بے مسلم کیلم بے کیلم، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں جو مسلم بے مسلم کی جگہ جو دوسری روایت کی جاتی ہے کیلن بے کیلن کی بھی، وہ فی الذہب بالذہب، اور چاند اور سونے کے بارے میں فی الذہب بالذہب وزنن بے وزنین، اور سونے کی بے سونے سے کیا ہے؟ وزن میں برابر ہو۔ وَإِن تَفَاضَلَا لم یجس، اور اگر یہ زائد ہوں، سونا بھائی سونے سے، اور ایک طرف جو ہے 25 گرام ہے دوسری طرف 20 ہی گرام ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لتحقق الربا، ربا کے متحقق ہونے کی وجہ سے۔ ولا يجوز بیع الجید بالرد مما فیہ الربا الا مثلا بمثل، کہتے ہیں اور جو عمدہ ہو، عمدہ کی بیع ردی سے گھٹیا سے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ برابر ہو۔ یہ بھی کھجور ہے وہ بھی کھجور، لیکن یہ بہت صاف دانہ ہے، اس سال کی توڑی ہوئی ہے، اور وہ 6 مہینہ سال بھر پہلے کی توڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ابھی تازہ ہے یہ اچھی ہوگی، تو ان کی بیع آپس میں تبھی جائز ہوگی جب کہ کیا ہو؟ وزن میں یا ناپ میں کیا ہو؟ برابر ہوں۔ اور جید یعنی عمدہ کی بیع ردی سے جائز نہیں جس میں ربا ہو، مگر یہ کیوں؟ برابر برابر ہوں، مثلاً بے مثلین، لِإِحْضَارِ تفاوت، احضار ہے نا، ہاں، لِإِحْضَارِ تفاوت فی الوصف، کیونکہ وصف میں جو فرق ہوتا ہے اس کو شریعت نے کیا ہے؟ باطل کر دیا ہے، لغو کر دیا ہے، تو یہاں جو جید ہے اس کا اعتبار